بچو اس فتنے سے جس میں وہ صرف وہی لوگ مبتلا نہیں ہوں گے جو اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس کام کے کرنے میں جو مصیبتیں آئیں اس پہ صبر بھی کرو۔ جب کار نبوت کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی گئی تھی اور تم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہلاکت کے علاوہ تم کو اور کیا ملے گا؟ اور برائی کو روکنے کا کام اگر ہم نے روک دیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ گفتگو کسی کو نصیحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو قرآن کے سامنے رکھنے کے لیے ہے کہ ہم جان سکیں ہماری شخصیت کس سمت جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور قرآن میں کئی مقامات پر بلکہ متواتر بار بار استعمال ہوئی ہے، اور یہ تو ایک حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن مجید میں دیا ہے کہ تم کو معروف کا کام کرنا ہے، معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے روکنا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو اس دنیا میں برپا کی گئی ہے، اور برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم کو اٹھانے کا، تم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، منکرات سے روکو بھی۔ دونوں کام کرنے ہیں، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے اور منکرات سے، غلط کاموں سے، برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ گویا ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، مقصد زندگی۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے، ضرور بھی ضرور ہونی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، منکرات سے روکے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ مفلحون ہیں، وہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یعنی کامیابی کی ضمانت اس کے اندر ہے نا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے، اور قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بے شمار مقامات پر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ مومن کی تصویر جب بھی سامنے آئے گی تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تصویر ضرور ہوگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مومن ہے اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر رہا ہے، یا اس سے بالکل بیگانہ ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جو مجھے اس دنیا میں انجام دینا ہے یا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اصطلاحوں کو استعمال کیا ہے جس کو ہم لوگ اس وقت کور کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ اصطلاحیں ہیں، مثال کے طور پر دعوت الی الخیر، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انذار کیا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، خبردار کیا ہے جہنم کے عذاب سے، دوزخ سے، ہے نا، قبر کے عذاب سے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بشارتیں بھی دی ہیں، گڈ نیوز، بشارتیں بھی دی ہیں، خوشخبریاں بھی سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے شہادت علی الناس، یہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتایا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر اٹھائے گئے ہو، کل تم سے پوچھا جائے گا، صرف تم سے نہیں بلکہ انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کو ہم نے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کے اوپر ہم نے رسول اتارے تھے، مبعوث کیے تھے، دونوں سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ حق جو تم تک پہنچا تھا، معروف جو تم تک پہنچا تھا، خیر جو تم تک پہنچا تھا، اس کو تم نے دنیا میں پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور تمہاری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، منکر ہو رہا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، ہے نا، تم نے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا بھی حکم ہے، بلکہ آپ اس کو گویا ایک طرح سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو مدد کر رہے ہیں۔ ظالم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیسے ہوگی بھائی؟ اس سے ظلم کو روکنا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے، حدیث اس وقت یاد نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے قرآن میں دیکھتے ہیں ہم کہ تواصی بالصبر، صبر کی وصیت کرو، تواصی بالحق، حق کی وصیت کرو لوگوں کو۔ یہ اور اس طرح کی اصطلاحیں قرآن مجید میں ہیں۔ تعاون علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خدا خوفی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئی۔ اسی طرح سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی قرآن مجید میں متواتر بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جن کو ہم لوگ یہ ہے جس پر ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں، اور یہ بڑا کار عظیم ہے، اور یہ انبیائی مشن تھا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ایک جگہ پر ینہاہم عن المنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے، مشن انبیاء کا مشن کی حیثیت سے بتایا، اور انبیاء کے بعد جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے، تو یہ مشن ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مسلمانوں کا امتیازی وصف ہے۔ مسلمانوں کو آپ چھانٹ سکتے ہیں، اہل ایمان کو چھانٹ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون معروف کا حکم دے رہا ہے، منکر سے روک رہا ہے، اس کے اندر گویا ایک یہ صفت پیدا ہو گئی، امتیازی وصف، ڈسٹنگوش کرنا ہے نا۔ تو آپ اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ اس کے محض امتیازی وصف کی وجہ سے۔ اچھا، یہ اگر آپ قرآن و حدیث کو پورا پڑھیں گے اس موضوع کو، تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ ملی توانائی کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ملت کو ایک فورس، ایک طاقت ملتی ہے۔ معروف کا حکم دینے اور منکر کو روکنے سے اس ملت کو ایک توانائی اور طاقت ملتی ہے، ایک فورس ملتی ہے۔ اس سے غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملت ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے آج کی دنیا میں۔ اس ملت نے، ملت اسلامیہ نے یا امت مسلمہ نے معروف کا حکم دینے کا اور منکر سے روکنے کا کام ختم کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ ملت جو ہے قعر مذلت میں گرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ہلاکتیں جو ملت کے اوپر آ رہی ہیں ان کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں سے مین سبب، اصل سبب اس میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کار نبوت تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب کار نبوت کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی گئی تھی اور تم نے اس کو چھوڑ دیا، تو ہلاکت کے علاوہ تم کو اور کیا ملے گا؟ پسپائی اور رسوائی کے علاوہ تم کو اور کیا ملے گا؟ تو اس ملت کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے، یہ قرآنی اصطلاح ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یاد ہے نا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، ہے نا؟ اور یہ بھی کہا کہ واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، اور اس کام کے کرنے میں جو مصیبتیں آئیں اس پہ صبر بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا یہ کام جو ہے پھولوں کی سیج بھی نہیں ہے نا؟ آپ کے لیے ریڈ قالین نہیں بچھایا جائے گا، یہاں پر ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا، کانٹے ہوں گے، آپ کے کانٹے چبھیں گے، آپ کو تکلیفیں ہوں گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ انبیاء کو آزمایا ہے، پچھلی قوموں کو آزمایا ہے، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ تبھی تو لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ بڑے ہی حوصلہ مندی کا کام ہے، بڑے کاموں میں سے ہے نا؟ اچھا، اس میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اور دوسرے یہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنکر۔ اقیم الصلاۃ، تکمیل ذات، نماز قائم کر، یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو گویا وصیت کر رہے ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی ذات کی تکمیل کرو، ہے نا؟ اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنکر، اس کے ذریعے سے تکمیل غیر، دوسروں کی بھی تکمیل کرو۔ یہ نہیں کہ تم صرف جنت کے حقدار بنو، بلکہ تمہارے آس پاس کے پورے معاشرے کو بھی جنت کا حقدار بنانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی گئی ہے نا؟ اچھا، تفسیر جلالین میں صاحب تفسیر یہ بات لکھتے ہیں
کہ ہذہ الامہ لہا شبہ بالانبیاء، کہ اس امت کو انبیاء سے مشابہت ہے۔ کس لحاظ سے؟ من حیث انہا محتدیہ فی نفسہا، کہ یہ امت جو ہے وہ بذات خود ہدایت یافتہ ہے نا ایک جانب، اور دوسری طرف یہ ہے ہادیہ لغیرہا، دوسروں کے لیے یہ ہدایت کا سبب بننے والی امت ہے نا۔ تو گویا آپ جو ہے راہ یاب تو ہیں، لیکن دوسروں کو راہ دکھانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر جو لوگ ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس کو ملت اسلامیہ میں شامل ہونا ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے لیے شرط ہے، اس امت میں شمولیت کی یہ شرط ہے کہ وہ اس امت میں آئے گا، اس ملت میں آئے گا تو معروف کا کام کرے گا اور منکرات سے روکے گا۔ یہ اصل میں یہ کام ڈوبتی ہوئی انسانیت کو جو ہے بچاتا ہے، ڈوبتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیتا ہے، جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت ہے نا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آگ کے گڑھے کے کنارے جو انسانیت کھڑی ہوئی تھی اس کو بچایا۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ تو یہ گویا جو ہے یہ تکمیل غیر بھی ہے اس میں۔ دعوت اللہ کا کام بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے نا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا یہ بہادروں کا، شیروں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا اور لومڑیوں کا کام نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہیں، آزمائشوں میں آدمی یقیناً مبتلا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے نا، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہے نا، ولم یوقر کبیرنا ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ میں محبت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، ان کے ساتھ میں وقار کے ساتھ میں ان کے وقار ان کے کا خیال نہ رکھے، اور معروف کا حکم نہ دے اور منکرات سے نہ روکے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بھی ضرور معروف کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بھی ضرور تم جو ہے منکرات سے روکو گے، اَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ، ورنہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ یعنی معروف کا حکم دینے کا کام، منکرات سے روکنے کا کام، بھلائی کو پھیلانے کا کام اور برائی کو روکنے کا کام اگر ہم نے روک دیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی کہا کہ اس صورتحال میں وَتَدْعُونَ وَلَمْ يُسْتَجَابَ وَتَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس وقت اگر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، وقت نکل چکا ہوگا، اس لیے کہ مہلت عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو دینی تھی وہ مہلت عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے دی، وقت نکل گیا ہے نا۔ تو قرآن مجید کی آیتیں، بے شمار احادیث اس کی طرف ہم کو متوجہ کرتی ہیں، ہے نا، کہ امر بالمعروف۔ اچھا، یہ اس کام کو ہم لوگ بہت ہی آسان لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھلائی کو پھیلاؤ برائی کو روکو۔ یہ اصطلاح ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ کوئی پولیس کا محکمہ نہیں ہے کہ آپ نے قائم کر لیا اور کام ہو گیا، نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ یہ جب لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے جائیں گے آپ تو آپ کو یہ پولیس کے محکمے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود جو ہے وہ برائی چھوڑیں گے اور اچھائیوں کو لوگ جو ہے اپنائیں گے۔ امام رازی نے کہا تھا کہ رأس المعروف الایمان باللہ، معروف کا جو ہیڈ ہے، رأس المعروف ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور رأس المنکر بالکفر، منکر جو ہے وہ کفر کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو معروف، یہ دین معروف ہے۔ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال، اس میں ہم کو امت مسلمہ کی اصلاح اور تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کے اندر خود
اس موضوع کے اوپر دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ نے اس اصطلاح کا مفہوم بہت ہی محدود انداز میں لیا ہے نا، اس کی وسعت کو یا اس کی جامعیت کو یا یہ جتنا کمپریہنسو ہے، جتنا پھیلا ہوا ہے، اس کو امت مسلمہ سمجھی نہیں یا اس کو سمجھایا نہیں گیا ہے، یا دین کو بہت آسان سمجھ لیا ہے نا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہے نا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اس لیے کہ بہرحال امت کی صورتحال بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی ہم کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کام کے ذریعے سے ہی امت جڑ سکتی ہے، اور امت کا جو اصل مشن ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، وہ امت جو ہے اس کام کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ ہوگا یہ جیسا کہ قرآن نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جس میں وہ صرف وہی لوگ مبتلا نہیں ہوں گے جو اس میں گھرے ہوئے ہیں، بلکہ جو اس میں نہیں گھرے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب بدبو پھیلی ہوئی ہے تو آپ اپنی ناک کو بچا نہیں سکتے، آپ کی ناک میں بھی وہ بدبو جائے گی، ہے نا۔ اگر تعفن ہے، ابھی مثال کے طور پر جیسے کرونا کا جو وقت گزرا، سبھی لوگ محتاط تھے، ہے نا، تو ایک مصیبت تھی جس نے سبوں کو گھیر رکھا تھا، تو اسی طرح سے منکر کی مصیبت جب پھیلے گی تو اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو اہل ایمان ہے، بچا نہیں پائیں گے اپنے آپ کو، ان کو اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ بس ہم لوگوں کو اپنے طور پر مسلسل اور مستقلاً کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ میں ان کاموں کے کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلے گا، توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لوگوں کے لیے توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ آسانیاں پیدا کرے ہم سبوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے بھی، اور ہم حضرات کو اس کا بھرپور اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔